السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ یہ دنیا بھر میں وبا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے تناظر میں سماج اور معیشت دونوں کو شدید چیلنجز درپیش ہیں۔ وبائی بحران جو ہے وہ اس وقت انسانیت کے لیے ایک ایسی کٹھن آزمائش ہے جس پر قابو پانا ناگزیر ہو چکا ہے اور مزید تاخیر کی صورت میں بھیانک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ عالمی اداروں نے تو خبردار کیا ہے کہ وبا سے دنیا بھر میں 50 کروڑ سے زائد افراد غربت کا شکار ہو سکتے ہیں اور وبا کے منفی اثرات سب سے زیادہ غریب ملکوں پہ محسوس ہوں گے۔ ساتھ ہی وبا سے دنیا بھر میں بھوک کے دگنے اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک نے بھی خبردار کیا کہ دنیا بھر میں ایسے افراد جو پہلی غربت اور بھوک کا شکار ہیں، ان کے لیے موجودہ صورتحال تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وقت عالمی سطح پہ خوراک کی کمی اور عدم دستیابی کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد دگنی ہو کر تقریباً 26.5 کروڑ ہو گئی ہے یا ہو بھی سکتی۔ دنیا بھر میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 25 لاکھ سے اب زائد ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں جو ہیں وہ 1,70,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ وبا نے مختلف ممالک اور خطوں کو سنگین طور پر متاثر کیا اور امریکہ سمیت ترقی یافتہ مغربی ممالک جو ہیں ان میں اصل میں نظام کی کمزوری اور آپس کے سیاسی اختلافات بھی اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ مستقبل میں یورپین یونین کے اتحاد اور یکجہتی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یورپین یونین اب تک وبا کے سامنے مشترکہ لائحہ عمل اپنانے سے قاصر اور نہ ہی انسداد وبا سے متعلق ایک دوسرے کی امداد اور تعاون دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف اپنے شہریوں کا تحفظ ہی ہر ملک کی اولین ترجیح ہے۔ امریکہ میں ہلاکتیں اور متاثرہ مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافے کے بعد اب دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے درمیان شدید محاذ رائی دیکھنے میں آ رہی اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا سلسلہ زور پکڑ رہا ہے۔ وبا سے جانی و مالی نقصان کے ساتھ سیاسی رنجشیں بھی بڑھنے لگی ہیں۔ امریکہ اور چائنا کی جانب سے الزام تراشیوں کے بعد ایک امریکی ریاست چائنا کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئی، یعنی ریاست مسوری نے چائنا اور اسی کمیونسٹ پارٹی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور درخواست میں الزام لگایا کہ چائنیز گورنمنٹ نے وبا سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں اٹھائے۔ اس کی وجہ سے وبا پوری دنیا میں پھیل گئی اور اس کی وجہ سے ریاست مسوری کی معیشت کو $10 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ قانونی ماہرین گو کیفیت کا شکار ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے کہ آیا ایک ریاست کسی طرح کسی ملک کے خلاف کوئی قانونی مقدمہ کر بھی سکتی ہے، اور اگر کر لے گا تو یہ پھر کتنی کو کارآمد ثابت ہو سکتا ہے اور اس مقدمے پہ سماعت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے ایک بار پھر یہ کہہ دیا کہ وبا کے لیبارٹری میں تیار ہونے کے شواہد ہی نہیں ملے اور اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ وائرس کا آغاز جانوروں سے ہوا، تاہم یہ علم نہیں ہے کس جانور سے انسان کے اندر منتقل ہوا۔ چائنا میں کو زیادہ سوچنا بھی نہیں پڑتا، ہر جانور تو کھا ہی لیتے ہیں۔ حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ امریکہ نے خام تیل کی قیمت $1 سے بھی کم ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اب یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ سعودی عربیہ سے تیل درآمدات روکنے پہ غور کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں 75 ملین بیرل تیل کا اضافہ کر لیا اور تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ جو ہے اس کا مزید فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اس سے قبل امریکن آئل مارکیٹ کریش کر گئی تھی اور ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت تاریخ میں پہلی باری منفی زون میں چلی گئی۔ بلومبرگ کے مطابق 1946 کے بعد یہ ایک دن میں ہونے والے سب سے زیادہ کمی ہے اور ساتھ ہی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں مستقل رہائش کے خواہش مندوں کو گرین کارڈز کے اجراء پہ پابندی کا اعلان کر دی، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ امیگریشن جو ہے وہ فوری طور پہ انہوں نے روکی۔ انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے پاس اب نوکریاں نہیں ہیں، پہلے ہم اپنے لوگوں کو نوکریاں دیں گے پھر کسی امیگرینٹ کو آنے دیں گے۔ اور اس وقت دنیا کے مضبوط ترین معیشت رکھنے والے ملک امریکہ میں بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ عوام لاک ڈاؤن کے باوجود حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے پہ مجبور ہو گئے اور جب سے وبا پھوٹی امریکہ میں 2 کروڑ سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ امریکن میڈیا جو ہے اور وہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کے زیر اہتاب ہے، جبکہ امریکن پریزیڈنٹ نے چائنا کے ساتھ ساتھ اپنی توپوں کا رخ WHO کی جانب کر دیا اور عالمی ادارے کی امداد بھی معطل کر دی ہے۔ امریکن میڈیا جو ہے ملک میں وبا کے تیز رفتار پھیلاؤ کو صدر ٹرمپ کی بدترین ناکامی اور ٹرمپ انتظامیہ کی نااہلی قرار دے رہا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کے علاوہ ترقی پذیر ممالک میں بھی وبا کے باعث اب مختلف قیادتیں جو ہیں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ اور اس صورتحال میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وبائی صورتحال نے عالمگیر سطح پر صحت عامہ اور سلامتی سے متعلق نظام کو اب بری طرح بے نقاب کر دیا اور موجودہ نقائص اور شدید خامیاں کھول کر سامنے آئی ہیں۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ عالمگیر وبا کے سدباب کے لیے اگر چند اقدامات بارے بات کی جائے تو اس وقت عالمی سطح پہ لاک ڈاؤن کے خاتمے یا نرمی کا مطالبہ جو ہے زور پکڑتا جا رہا ہے۔
اب عالمی ادارہ صحت کے خیال میں نرمی کا فوری فیصلہ مناسب نہیں ہے، اور اس حوالے سے چائنا کا شہر ووہان لاک ڈاؤن کی ایک کامیاب مثال اور ماڈل ہے۔ یہاں 76 روز تک مسلسل لاک ڈاؤن کے بعد وبا کی صورتحال بہتر ہوئی اور مثبت پیش رفت کے بعد ہی شہر کو دوبارہ کھولا گیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران عوام کی آمد و رفت معطل ہو جاتی ہے، سماجی فاصلے اختیار کرنے سے وبا کا پھیلاؤ مؤثر طور پر روکا جا سکتا ہے، اور ووہان میں لاک ڈاؤن کے دوران ایک مربوط نظام کے تحت یومیہ اشیاء ضروری اور طبی ساز و سامان پہنچایا گیا، جبکہ انسداد وبا کے لیے نگرانی، آئسولیشن، نگہداشت اور علاج معالجے کا ایک قابل تقلید طریقہ بھی وضع کیا گیا۔ لیکن لاک ڈاؤن کا فارمولہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب عوام حکومت کا بھرپور ساتھ دے۔ اکثر یورپی ممالک میں پولیس کی جانب سے باشعور عوام کو تفریحی مقامات پہ یہ باور کروانا پڑا کہ لاک ڈاؤن کا مطلب تفریحی مقامات کا رخ کرنا نہیں ہے، اور اس طرح عوامی مقامات میں ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دینے سے بھی حوصلہ افزا نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان سمیت اکثر ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے شہری بھی ماسک کے استعمال سے کترا رہے ہیں، جو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور اس حوالے سے تو ماہرین بار بار کہہ چکے ہیں کہ ماسک کا استعمال ایک فرد کو وبا کے خطرے سے بچانے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وبائی صورتحال کے تحت عائد پابندیاں اٹھانے کے بعد بھی بازار، تجارتی مراکز، پبلک ٹرانسپورٹ، طبی اور تعلیمی مراکز، ایسے تمام اداروں پر ماسک کی پابندی کو لازمی قرار دینا پڑے گا جہاں عوام کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ انسداد وبا کے حوالے سے متاثرہ افراد کی فوری تشخیص اور آئسولیشن انتہائی اہم ہے، لیکن اکثر ممالک میں ٹیسٹنگ کٹس کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور متاثرہ فرد سے دیگر افراد تک وبا کی منتقلی تیزی سے جاری رہتی ہے۔ یہاں ملک کے بائیوٹیک اور تحقیقی اداروں کا کردار انتہائی اہم ہے، اور عوامی رویہ بھی۔ جان بوجھ کر علامتی معلومات چھپانے کا رجحان بھی اکثر دیکھا گیا، جس کی حوصلہ شکنی لازم ہے۔ جب ہم چائنا کے کامیاب ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم پہلو جو ہے وہ ہیلتھ ڈیٹا بینک بھی رہا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص کی جسمانی صحت سے متعلق معلومات کو اکٹھا کیا گیا، مثلا اس کی سفری معلومات، رہائش گاہ کا پتہ، روز کا اس کا ٹیمپریچر، باڈی کا علامات اور دیگر معلومات، اور اسی بنیاد پہ فوری عملی اقدامات کیے گئے اور قیمتی جانیں بھی بچا لی گئی۔ پاکستان میں رضاکاروں کی مدد سے یہ اعداد و شمار ترتیب تو دیے جا سکتے ہیں، اور ووٹر لسٹیں بھی موجود ہیں، عوامی نمائندے اپنے اپنے حلقوں میں مؤثر طور پہ ڈیٹا بینک کی تشکیل بھی دے سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں انسداد وبا کا اہم اور مؤثر تقاضا ہے۔ اب چائنا میں وبا کی روک تھام اور کنٹرول کے لیے 5G، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹس، ڈرون اور دیگر جدید معیارات اپنائے گئے، جس سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ اب اس زمین میں متعدد ممالک کے طبی اور ٹیکنیکل ماہرین جو ہیں ان کے درمیان مسلسل رابطہ اور تعاون ہے، اور ہونا بھی چاہیے، تاکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور علاج معالجے سے متعلق معلومات کے تبادلے سے وبا کا راستہ روکا جا سکے۔ اب یہ امر خوشائند ہے کہ اکثر پاکستانی جامعات میں طلباء کی جانب سے تحقیقی کاوشیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس کی وبا کی سنگین صورتحال میں عوامی شمولیت ایک فتح کی بنیاد ہے۔ پاکستان جیسے گنجان ملک میں عوام کو آئسولیشن کے نظریے کے حقیقی اہمیت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ حکومت اور اس کے رہنما جو ہیں وہ ہدایات جاری کر سکتے ہیں، لیکن آمد درآمد تو عوام نے کرنا ہے، اور اس بات کا ادراک لازم ہے کہ ایک متاثرہ فرد کئی قیمتی جانوں کے زیاں کا سبب ہو سکتا ہے۔ ایسا ہرگز مت سوچے کہ میرے گھر سے نکلنے کے بعد کیا ہو جائے گا یا کچھ نہیں ہوگا۔ لازمی نہیں کہ آپ وبا سے متاثر ہو، مگر یہ اندیشہ ضرور ہے کہ باہر آپ وبا کا شکار ہو جائیں۔ لہٰذا اپنی سلامتی اور اپنے پیاروں کے تحفظ کے لیے کچھ عرصہ خود پر جبر کرتے ہوئے آئسولیشن میں رہنے کی پالیسی اپنائیں، تاکہ جس طرح چائنیز گورنمنٹ نے اور چائنیز عوام نے نظم و ضبط سے ایک قلیل مدت میں اس وبا کو شکست دی، اسی طرح پاکستان سے بھی خوف کی یہ پرچھائی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی، وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔